من اختصه بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم علم الإنسان ما لم يعلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی زندگی میں دو تہوار رکھے ہیں، دو مرتبہ سال کے اندر خوشیاں مناتے ہیں، ایک عید الفطر کا تہوار اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اور یہ ہمارے جو دونوں تہوار ہیں ان میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ تہوار آتے ہیں ایک عبادت ہم پوری کرتے ہیں، ایک عبادت کو ہم تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، تراویح میں قرآن سنا، پورے مہینے ہم نے عبادت کی۔ اس عبادت کے بعد اللہ نے ہمیں خوشی کے طور پر عید الفطر کا تہوار دیا، اور جب اللہ نے ہم کو حج جیسی عظیم الشان عبادت دی اور ہم حج کر کے فارغ ہوئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہم کو حج جیسی عبادت ادا کی، حج جیسی عبادت ہم کو دی، تو اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قربانی کا سلسلہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ حضرت قابیل اور حابیل نے قربانیاں پیش کی۔ حضرت حابیل نے تو مینڈھے جانور وغیرہ کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اناج غلہ وغیرہ کی قربانی پیش کی۔ پہلے زمانے میں دستور یہ تھا کہ وہ جس کی چاہتا تھا قربانی پیش کر دیا کرتا تھا۔ کسی نے جانور کی قربانی پیش کر دی، کسی نے گندم یعنی گیہوں کی قربانی پیش کر دی، کسی نے گھاس کی قربانی پیش کر دی۔ اور پہلے زمانے میں یہ طریقہ بھی رائج تھا کہ جب وہ اپنی قربانی پیش کیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مال کے ذریعے سے ہو، تو وہ اپنی قربانی ایک پہاڑی پر جا کر لے جایا رکھ دیا کرتے تھے، اور اس پہاڑی پر آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور آسمان کی آگ اس قربانی کے جو بھی مال ہوتا تھا وہ کھا لیا کرتی تھی۔ اگر کسی کے قربانی کا مال آسمان کی آگ نے کھا لیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ اگر کسی کی قربانی کو آسمان کی آگ نے نہیں کھایا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔
اور ایک طریقہ یہ رائج تھا پہلی امتوں کے اندر کہ وہ قربانی کسی کے نام سے کیا کرتے تھے، کبھی بتوں کے نام سے قربانی کر دی، کبھی اور کسی کے نام سے قربانی کر دی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہ قربانی عام تھی، لیکن اس امت کے لیے اس قربانی کو خاص کر دیا گیا۔ اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت قابیل اور حابیل نے جو قربانیاں پیش کی تھی وہ ذی الحجہ کے انہی دنوں میں پیش کی تھی۔ اب وہ دن ان کے لیے عام تھے اور یہ دن ہمارے لیے خاص کر دیے گئے، یعنی ہمارے لیے خوشی کا موقع بنا دیا گیا، تہوار کی شکل میں ہم کو دے دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کر سکتے ہیں۔ اب میرے دوستو، یہ قربانی ہم کس لیے کرتے ہیں؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ قربانی کی کیفیت کیا ہے؟ قربانی کا آغاز کیوں ہوا؟ قربانی کی ابتدا کیوں ہوئی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت سارہ، ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ سے کرایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تو اب وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر دیجئے، رب حب لی من الصالحین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اولاد اور جو بیٹا زندگی کے آخری لمحات میں ملا ہو، زندگی کے آخری دور میں ملا ہو، ظاہر سی بات ہے اس سے محبت زیادہ ہوگی، تو اللہ نے خوشخبری سنا دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب جب وہ بیٹا اس دنیا کے اندر آ گیا اور بلوغت کی عمر کو پہنچا، بالغ ہونے کے قریب پہنچا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان کے دور میں گزری ہے۔ کبھی باپ جب مشرک تھا اس نے گھر سے نکال دیا، اور کبھی نمرود کے دربار میں، اور کبھی آگ میں جلا کر، اور کبھی اللہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کی قربانی مانگی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان میں گزری، آزمائش میں گزری، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، 100% کامیاب ہوئے۔ جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ اس بیٹے کو ایک بیابان جنگل میں لے جائیں، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ وہاں کھانے پینے کا سامان ہے، بالکل گھنا جنگل، نہ وہاں پرندے آتے ہیں، نہ وہاں کوئی انسان جاتا ہے۔ اب حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ آپ ہم کو وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر حضرت حاجرہ یا حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم کوئی دوسری بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے کہ اللہ کا حکم ہے، بس لبیک کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس بات پر حاضر ہیں۔ کہ جب وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر پانی وغیرہ ختم ہوا، حضرت حاجرہ نے چکر لگائے صفا مروہ، جہاں پر حاجی لوگ دوڑ لگاتے ہیں، 2 پہاڑیوں کا نام ہے، میں یہاں پر جانا نہیں چاہتا، اصل بات پر آتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
یہ خواب ایک بار دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب سوچا کہ خواب ہوگا۔ جب دوسری رات پھر یہ خواب دیکھا تو سوچا پھر یہ خواب ہوگا۔ تیسری بار پھر رات میں خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میرے لاڈلے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا، اور ہماری نیند جو ہے ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں اور ہمارا دل بھی سوتا ہے، لیکن نبی اور رسول کا صرف آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا، دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیل ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا بتائیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، آپ اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیں کہ اس میں پیار زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس لفظ کے اندر ایک ٹپکتا ہوا شہد کا مٹھاس ہے کہ اے میرے بیٹے۔ اے بیٹے بھی کہہ سکتے تھے، یا بنی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی فرما بردار بیٹے تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ جس کی پیشانیوں میں اجالا چمک رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتے کہ جس کی صلب سے آنے والے وقت میں ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، اور فرما برداری اور اطاعت ان کی رگ رگ کے اندر بھری ہوئے تھی۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ ابا جان، کہ آپ نے جو خواب دیکھا آپ اس کو کر گزریے، ففعل ما تؤمر، کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کر گزریے۔ اسماعیل علیہ السلام کا آپ جواب دیکھیں، چاہتے تو یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ مجھ کو ذبح کر رہے ہیں، بس مجھ کو بھی ذبح کر دو، لیکن جواب یہ نہیں دیا۔ جواب یہ دیا کہ آپ جو چاہتے ہیں کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سنا اور دونوں چل دیے ذبح کرنے کی طرف، اب شیطان آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، لیکن ایسا انوکھا واقعہ، ایسا البیلا واقعہ تاریخ کی نظر نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یا کائنات میں کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور آسمان کی نگاہیں اور ستاروں کی نگاہیں اور جتنے بھی اس وقت مخلوقات تھی سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی کہ آج ہوتا کیا ہے، آج یہ ماجرا کیا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا ہے، اس کو بھی کنکریاں مار کر بھگا دیا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ماں سے جا کر کہوں کہ ماں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے، ماں کا پیار بچوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں سے لاڈ پیار محبت زیادہ کرتی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ وہ لکڑیاں چننے گیا ہے۔ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک دعوت پر گیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نانا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اور وہ بھی آپ سے جھوٹ بول کر گئے ہیں، آپ کے بیٹے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کیا کبھی کوئی باپ ایسا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے، اور وہ بھی وہ اولاد اور وہ بھی وہ باپ
جس کے اندر شفقت زیادہ ہے، جس کے اندر نرمی زیادہ ہے، اور وہ اولاد جس کی محبت زیادہ ہے جو بڑھاپے میں ہم کو ملی ہے، کیا کبھی کوئی باپ ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرت حاجرہ کا جواب سنیے اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیے، دل تھام کر بیٹھے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں ہزاروں اسماعیل کو بھی اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دیتی۔ تو میرے دوستو، اصل چیز اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، بس اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، اللہ کا حکم میرے لیے ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام ان کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، مجھ کو میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، میرے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور میرے جو کپڑے ہیں ان کو الگ کر دیجئے تاکہ ان کے اوپر خون کے نشانات نہ لگیں۔ جب خون کے نشان ان کے اوپر پڑیں گے تو میری ماں دیکھے گی میرے بیٹے کو کیا ہوا۔ لیکن بعض کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم نے جب ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے باپ، میرے ہاتھ پیر کھول دیجئے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی شخص یہ بات نہ کہہ سکے کہ بیٹے کے اندر فرما برداری نہیں تھی، اس لیے پہلے اپنے باپ سے اپنے ہاتھ پیر بندھوائے تاکہ چھڑا کر بھاگ نہ سکے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت دیکھیے، فرما برداری دیکھیے کہ میرے رسی سے ہاتھ پیر کھول دے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں، میں واہ ویلا بھی نہیں کروں گا، میں آ بھی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں۔ میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب حاجی لوگ رمی جمار کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، وہ فون کر کے معلوم کرتے ہیں قربان گاہ میں کیا میرے نام کی قربانی ہو چکی ہے، وہ وہاں پر اس لیے نہیں جا پاتے کیونکہ حاجی جو حج کے مناسک ہیں، جو حج کے ارکان ہیں، ان کو کر کر تھک جاتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ قربان گاہ کی طرف چلے جائیں، اپنی قربانی دیکھ سکیں، فون کر کے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور شریعت نے یہ آسانی بھی دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہتا کہ حاجی لوگ جب تم حج کرنے جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے جاؤ، تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے بیٹے کے اوپر صرف چھری رکھنی ہے، تو آپ لوگ اندازہ لگائیں اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیں، کیا کوئی باپ یہ رسم ادا کر سکتا تھا؟ خود بتائیں، کیا کوئی باپ یہ رسم ادا کر سکتا تھا کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کی گلے کے اوپر صرف چھری رکھ دیں، چلانا نہیں ہے؟ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایسا نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا، ان کی ہمت کا، ان کی جرت کا، ان کی بہادری کا، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امتحان میں کس طریقے سے پاس ہوئے اور کس طریقے سے آزمائش پر کھرے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، بار بار تیز کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی عمل ہو جائے، کہیں اس میں کوئی کھوٹ پیدا ہو جائے، بار بار تیز کرتے ہیں، اور جب پوری جان لگا کر گردن کے اوپر رکھ دیتے ہیں چھری پھر بھی نہیں چل پاتی، اور جب اچانک چھری چل پڑتی ہے، خون بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب آنکھیں کھولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک میڈھا پڑا ہوا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا،
کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وَفَدَمْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ایک بڑے جانور کو آپ کے ہاتھ ذبح کروا دیا۔ ایک جانور کو جو ذبح کروایا، ہم اسی جانور کی یاد میں اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ قربانی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی کیوں ہوتی ہے؟ یہ قربانی کیوں ہوتی ہے؟ یہ قربانی اس لیے ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی حکمتیں تلاش کریں، اپنے مقاصد تلاش کریں، اپنے فائدے تلاش کریں، تو پھر اللہ کے حضور ہماری یہ قربانی نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل پیش نہیں کی، کوئی اللہ سے جواب نہیں مانگا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو حق تھا، وہ اللہ سے جواب مانگتے، اللہ سے سوال کرتے کہ اے اللہ میرے بیٹے کی قربانی کیوں چاہتے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال و جواب نہیں کیا، کوئی حکمت تلاش نہیں کی، کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کو اللہ کا حکم سمجھا، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھیں اور اس کے لیے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم اس قربانی کو اللہ کا حکم سمجھ کر جانوروں کی قربانی کیا کرتے ہیں، تو ہمارے ہر معاملات میں اللہ کا حکم ہو، چاہے وہ معاملہ ہمارے رشتہ داروں کا ہو، چاہے وہ معاملہ ہمارے لین دین کا ہو، کاروبار کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، رہن سہن کا ہو، لوگوں سے ملاقات کا ہو، ہر چیز میں ہم اللہ کے حکم کو آگے رکھیں۔ قربانی ہم سے یہی چاہتی ہے، قربانی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے حکم کو آگے رکھیں۔ تو رکھیں گے اللہ کے حکم کو آگے انشاءاللہ۔ قربانی کا مقصد یہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو ہر معاملے میں آگے رکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری قربانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔